الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ احزاب میں سے قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ انما یرید اللہ، کہ اللہ تو صرف یہ ارادہ رکھتا ہے این یذہب عنکم الرجس، کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو صاف کر دے، یا اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ہر لحاظ سے پاک اور صاف کر دے۔ اس آیت کی روح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں وہ سب لوگ شامل ہیں جن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کا رشتہ ہے اور وہ مسلمان ہیں۔ ابو لہب صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا اور ان کی بیوی ان پر ایمان نہیں لائی، اور جب ان کا بیٹا ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ان ابنی من اہلی، کہ یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا صلبی بیٹا تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، کہ یہ تمہارے اہل میں سے ان معنوں میں نہیں ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو گویا اس اعتبار سے یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خونی رشتہ ہے، کت اینڈ کن ہیں، وہ سارے کے سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ جو بات عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہر مومن کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرے، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں ہم قرآن مجید کے اندر سورہ شورا میں ایک دوسری آیت پڑھتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز کیا، آپ کو پتہ ہے ماننے والے غریب لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، غلام تھے، اور یہ بڑے بڑے قریشی سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے وہ آپ کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا قل، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ان رشتہ داروں سے کہہ دیجئے
لا اسألکم علیہ من اجر، بھئی میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا، میں نے جو مشن اختیار کیا ہے میں تم سے کوئی بدلے کی توقع نہیں رکھتا، الا المودۃ فی القربى، اور ایٹ لیسٹ کم سے کم یہ تو کرو کہ تم میرے رشتہ دار ہونے کے ناطے سے مجھے پیار محبت تو دو۔ یعنی کافروں کو بھی قرآن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ نے یہ بات کہا، سمجھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے کہیے یار جو دنیا کا ایک اصول ہے، دنیا کا ایک قاعدہ ہے کہ رشتہ داروں سے تو انسان کو محبت ہوتی ہے، جو لوگ خونی رشتہ دار ہیں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو تم میرے مشن میں میرا ساتھ نہیں دیتے، تم میرا دست و بازو نہیں بن سکتے، تو کم سے کم یہ ہے کہ مخالفت نہ کرو، اور وہ جو رشتہ داری کا حق ہے کم سے کم اس کا لحاظ تو کر لو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اہل ایمان کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، یہ ایک دنیا کا ایک اصول ہے، یہ دنیا کا ایک قاعدہ ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے انگریزی محاورہ لو می لو مائی ڈاگ، اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرو، اس لیے کہ وہ میرا ہے، اس کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ بیت اللہ آپ جاتے ہیں، طواف پہ طواف، پھیرے پہ پھیرے اللہ کے گھر کے، کیوں؟ دنیا میں کوئی دوسری جگہ ہے پھیرے لگانے کی؟ اس کائنات کے اندر بیت اللہ کے علاوہ کوئی مقام کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جس کے گرد آدمی چکر لگاتا رہے تو وہ ثواب ہو، وہ باعث عبادت ہو۔ ہم اس گھر کے گرد اینٹوں کا بنا ہوا ہے، سیمنٹ بھی لگا ہوا ہے، جی اس سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ اس کو کیوں چومتے ہیں؟ اس کے غلاف کو کیوں تھامتے ہیں؟ باب کعبہ کی دہلیز کو پکڑ کر اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، کبھی حتیم میں کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھتے ہیں، کبھی میزان رحمت وہ جو پرنالا ہے بیت اللہ کا اس کے نیچے کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے اور کہتے ہیں میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ مجھے وہاں دعا مانگنے کی سعادت ملی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنے دایاں رخسار بیت اللہ کے دروازے کے عین نیچے، جس کو ملتزم کہتے ہیں، عربی میں ملتزم کا معنی دہلیز، لیکن دہلیز چمٹنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اس طرح سے مانگو کہ اللہ کے گھر کے دروازے کی دہلیز کو چمٹ کر دونوں ہاتھوں سے تھام کر اللہ سے التجا کرو کہ یا اللہ یہ میری مراد پوری ہو جائے، یا اللہ میرے یہ گناہ معاف ہو جائے۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، دایاں رخسار بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا کے دونوں ہاتھوں سے بیت اللہ کی دہلیز کو تھام کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ سوال صرف اتنا سا ہے چھوٹا سا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کرتے تھے؟ ہم جو اس گھر کے دیوانہ وار پھیرے لگاتے ہیں تو کس لیے؟ اس لیے کہ ان اینٹوں اور پتھروں کو اللہ سے نسبت ہو گئی۔ وہ گھر ہمیں پیارا کس لیے ہے؟ کہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ یہاں بیت اللہ سے زیادہ اچھی جو ہے یہ سنگ مرمر لگا ہوا ہے، بیت اللہ کی دیواروں پہ سنگ مرمر نہیں ہے، یہ سنگ مرمر اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لیکن یہاں تو ہم اس کو نہیں چومتے، اس کے پھیرے ہم نہیں لگاتے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ چیز کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، چیز کی نسبت دیکھی جاتی ہے۔ بیت اللہ کے پھیرے لگانے کا ثواب کس لیے ہے؟ کہ اس گھر کو اللہ سے نسبت ہو گئی۔ تو جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نسبت ہو جائے، کیا وہ ہماری محبت کا مستحق نہیں ہے؟ جی، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو کیا وہ ہماری محبت کا مستحق نہیں ہے؟ اگر میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، اور مجھے حکم کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ حکم میرے لیے یہ ہے
اس لیے کہ اس کے بغیر میری زندگی کی گاڑی آگے نہیں چلتی۔ آپ کو پتا یہود و نصارہ نے کیا دعوے کیے؟ یہود و نصارہ نے 3 دعوے کیے جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہیں۔ نحن ابناء اللہ ہے واحد باؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے چہیتے، بزوں میں خیش دعویٰ ہے، ہم اللہ کے بڑے ماننے والے، اللہ کے چہیتے، اس کے محبوب۔ انہوں نے کہا کہ لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، اس وقت تک کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا جب تک یہودی یا عیسائی نہ بن جائے۔ یہ بھی دعویٰ، یعنی صرف یہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی آدمی جو ہے یہودی اور عیسائی بنے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسرا دعویٰ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اول تو ہمیں دوزخ میں جانا ہی نہیں پڑے گا، چہتے جو ہیں اس کے محبوب جو ہیں، اور اگر جانا بھی پڑا تو 2-4 دن کی بات ہوگی، الا ایاما معدودات، 2-4 دن پھیرا لگا کے سیر کر کے وہاں سے اللہ ہمیں نکال لے گا۔ ان سب دعووں کا جواب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجیے۔ کیا کہہ دیجیے؟ کہ تمہارے یہ دعوے سب جھوٹے، یہ تمہارے دعوے سب جھوٹے ہیں، یہ بوتے ہیں، کچے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کرائیٹیریا، کسوٹی قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے، ایسے دعوے کرنے والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ دیکھو یہ خدا سے محبت کے دعوے تمہارے صحیح نہیں ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں واقعتاً اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا خود محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو میرے سامنے کرائیٹیریا اور کسوٹی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوتی ہے اس بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قانون دیا ہے۔ ہم زبانی محبت کے دعوے ہم بھی بڑے کرتے ہیں جی، اور زبانی محبت کا دعویٰ کرنا آسان بھی بڑا ہوتا ہے۔ مجھے رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت، مجھے رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے، میں ان کا امتی ہوں، میں تو انہیں کا فرما بردار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبنی فقد اطاعنی، کہ جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے میری اطاعت کی۔ محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احبنی فقد اطاعنی، جس نے میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، فرمایا اس کا دعویٰ سچ تب ثابت ہوگا کہ فاطاعنی، اس نے میری پیروی کی۔ ومن اطاعنی، گارنٹی کہ من اطاعنی فقط داخل الجنہ، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہو گیا جی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کتنا آسان سودا ہے کہ صرف دعویٰ نہیں چلے گا، بات کیا چلے گی؟ اطاعت کی، فرما برداری کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے کی۔ جھک جاؤں نام آئے میری زبان پہ تیرا، تسلیم کا تقاضا گردن میری جھکا دے، کہ جہاں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے وہاں چون و چراغ کی گنجائش نہ ہو، وہاں میری پیشانی جھک جائے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہاں میری گردن جو ہے وہ اونچی نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تمہیں او نصارا، او یہودیو، اگر تمہیں دعویٰ ہے میرے ساتھ محبت کا، تو اس کی صورت ایک ہے کہ میرے نبی کی پیروی کرو،
اللہ تمہیں خود اپنا محبوب بنا لے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی چیز کی قیمت کو نہیں دیکھا جاتا، کسی چیز کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ بیت اللہ اس سے بہترین پتھر، اس سے بہترین سیمنٹ، اس سے بہترین بلڈنگیں نہ جانے دنیا کے اندر کتنی موجود ہیں، لیکن کائنات میں صرف ایک گھر ہے، ایک کمرہ ہے جس کو اللہ نے اپنے نام سے نسبت دے دی، اور اس گھر کے گرد طواف کرنا کس لیے عبادت ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ سیدھی سی بات ایک عام فہم کا آدمی جسے مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں وہ بھی جانتا تھا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے انگریزی کا ایک محاورہ پیش کیا جو ہماری عربی زبان سے گیا ہے، اور آپ نے سن رکھا ہے کہ مجنون بنی عامر، جس کو اصلی نام کیس تھا، کیس عامری کہتے ہیں اس کو، بنو عامر قبیلے کا تھا، اس کو اپنی چچا زاد بہن سے محبت ہو گئی، لیلا سے، رشتہ نہ ہو سکا۔ پورا دیوان موجود ہے، میرے پاس موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں، لیکن دنیاوی محبت کی ایک انتہا تھی جہاں یہ دیوانہ جا پہنچا۔ لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں لیکن اہل دل اس کو فرزانہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اتنا دیوانہ بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا، اس کے باپ سے کہا اس کو عشق کی بیماری لگ گئی ہے، اس کو محبت کی بیماری لگ گئی، اس کو بیت اللہ میں لے جاؤ، اس کو کہو کہ وہاں جا کے اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی بیماری دور کر دے گا۔ اس کا باپ بیچارہ اس کو لے گیا بیت اللہ میں، طواف کروایا، بیت اللہ کی دیوار کو تھام کے کیا کہتا ہے، کعبے کے پردوں سے چمٹ کے کہتا ہے یا رب لا تسلبنی حبھا ابدا ویقبل اللہ عبدا قال آمین۔ یا اللہ میرے دل سے لیلا کی محبت نہ چھین لینا۔ دعا کیا مانگ رہا ہے، ویقبل اللہ عبدا، اور جب بندہ دعا مانگنے کے بعد آمین کہتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اسی مجنوں کی بات ہو رہی تھی کہ یہ محاورہ دنیا کے اندر اس نے ایجاد کیا، لو می لو مائی ڈاگ۔ ایک کتا لیلا کی گلی سے آ رہا تھا، مجنوں نے اس کے پاؤں چومنے شروع کر دیے، پائے صد بوسید مجنوں گفت اینچے بوت، وہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اور دیوانے یہ کیا کر رہے ہو، کتے کے پاؤں چومتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، گاہے گاہے ہی کوچے لیلا رفت بو، تو یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو لیلا کی گلیوں میں گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نسبت کیسے ہوئی جی، نسبت کیسے ہوئی؟ اور جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے اور میرے دل میں اس کے خلاف بغض پیدا ہو، میرا ایمان باقی رہتا ہے؟ تو محبت کے تقاضوں پر غور کیجیے۔ ایک دن مجنوں گزر رہا تھا، لیلا کھنڈرات چھوڑ کے چلی گئی، سفری لوگ تھے، کھانا بدوش، یہ وہاں گیا، پتہ چلا کہ لیلا ادھر ٹھہری تھی، وہ جو کھنڈرات تھے اس کے، وہ دیواروں کے نشانات تھے، ان کو چومنا شروع کر دیا، ان کو چومنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پھر کہا پاگل یہ کیا کرتے ہو، یہ تو کھنڈرات ہیں، یہاں کوئی رہتا نہیں ہے، یہ خالی پڑے ہوئے سارے کے سارے۔ مقبل ذل جدارا و ذل جدارا وما حب الدیار شغف نہ قلبی، کہا کہ یہ ان کوئی اینٹوں اور پتھروں کی محبت نہیں ہے کہ میں ان دیواروں کو چومتا ہوں، میں ان دیواروں کو اس لیے چومتا ہوں کہ اس کی لیلا سے نسبت جی۔ وما حب الدیار شغف نہ قلبی، جواب دیا اس نے ان لوگوں کے، اس نے کہا کہ یہ اینٹوں اور پتھروں کی محبت نہیں ہے، ولیکن حب من سکن الدیار، لیکن اس شخص کی محبت کی بنیاد پر جس کا تعلق اس دیوار سے ہو گیا، اس کو اس لیے بوسے دیتا ہوں۔ عرض یہ کہہ رہا تھا کہ دوست اصل چیز نسبت ہے، قیمت نہیں ہوتی، وہ دیواریں نہیں تھیں، وہ سنگ مرمر کے پتھر نہیں تھے،
وہ کھنڈرات کو چومتا تھا اس لیے کہ اس کی لیلا سے نسبت ہو گئی، وہ کتے کے پاؤں کو اس لیے بوسے دے رہا ہے کہ اس کی لیلا کی گلی سے نسبت ہو گئی۔ یہ محبت کا وہ ادنا سا اصول ہے جو عام فہم کا آدمی بھی سمجھتا ہے۔ جی لو می لو مائی ڈاگ، اور جس کو نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو جائے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان قریشی رشتہ داروں سے کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ من اجر، اس تبلیغ کا، اس واعظ کا، اس مشن کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، اور میرے قریبی رشتہ دار ہونے کے ناطے تمہیں میرے ساتھ تو محبت کا سلوک کرنا چاہیے، میرے عزیزوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے، اس صلہ رحمی دنیا کا اصول ہے، تم اس سے بھی گئے گزرے۔ یہ وہ دلیل ہے میرے دوست قرآن مجید نے ہمارے سامنے پیش کی کہ اہل بیت کے ساتھ محبت میرے آپ کے ایمان کا جزو ہونی چاہیے، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، حضرت حسن اور حسین چھوٹے ابھی لڑکھڑا رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا نے مسجد بھیج کہ جاؤ بیٹا۔ رسول اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے برداشت نہیں کر سکے، خطبہ بند کر کے اتر گئے، ان کو جا کے اٹھایا، دونوں کو لا کے ممبر پر بٹھا لیا، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، اور لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے سچ کہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے باعث آزمائش ہے۔ میں نے اپنے ان دونوں بیٹوں کو دیکھا، لڑکھڑا رہے تھے، میں برداشت نہیں کر سکا، میں خطبہ چھوڑ کر میں ان کو اٹھا کر یہاں لے آیا ہوں۔ ثابت یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ کان یذم حسن و حسینا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اور حضرت حسن کو اپنی چھاتی سے لگاتے تھے۔ یذم کا معنی ہوتا ہے بغلگیر ہونا، پیار کرنا محبت کے ساتھ، اور جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوم لیں، جس کی پیشانی پر رسول اللہ علیہ وسلم کے بوسوں کے نشانات ہوں، اس سے اگر میں بغض رکھوں، اس سے میرے دل کے اندر کوئی قدورت پیدا ہو، تو یاد رکھیے میرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے دوستو یہ بات ذہن نشین کریں کہ اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، وہ اہل بیت کو تو اللہ خود مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اہل بیت میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے، تمہارے دلوں میں کوئی نجس نہیں رہنے دوں گا، کہ تمہارے اندر سے رجس کو پاک کر دوں گا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ہر لحاظ سے تمہاری صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام میں کروں گا۔ یہ پیار اور یہ محبت کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے، اہل بیت سے یہ محبت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھیے۔ حضرت عمر نے بہت سے علاقے فتح کیے، مال غنیمت آیا، وظیفے مقرر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے، جب وظیفہ مقرر ہوا تو عبداللہ بن عمر جو کہ امیر المومنین کے بیٹے تھے، ان کا وظیفہ تھوڑا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ زیادہ تھا۔ بیٹے نے ابا جی سے شکایت کی کہ ابا جی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، جہاں تک مسئلہ ہمارے سٹیٹس کا ہے تو حضرت حسین کو بھی اتنا وظیفہ ملنا چاہیے، مجھے بھی اتنا وظیفہ ملنا چاہیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے مخاطب ہو کہا کہ بیٹا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی اس کی نسبت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تمہاری وہ نسبت رسول اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا یہ ہے محبت کی دلیل کہ پریکٹیکلی بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کس سے کتنی محبت۔ اس اعتبار سے دوست یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، خدا نہ خواستہ دل کے کسی کونے اور گوشے میں اہل بیت کے خلاف اگر کوئی بات موجود ہو اس کو نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ میرے سامنے یہ بہت سی احادیث ہیں اہل بیت سے محبت کے بارے میں، اور یہ ان کا احاطہ تو شاید مشکل ہو، بہرحال دو چار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا. قام رسول اللہ علیہ وسلم یومن فینا خطیباً، کہ ایک دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. اور کس جگہ پر دیا؟ ایک ایسے چشمے پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، جس کا نام قما ہے. آپ نے کیا کہا؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد فرمایا الا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی، کہ میں انسان ہوں اور عین ممکن ہے کہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا ایلچی ملک الموت میرے پاس آ جائے فاجیب آؤں، تو میں اس کی بات کو مان لوں. اس لیے کہ پیغمبر کو اس بات کا اختیار دیا جاتا ہے کہ تم نے اپنا مشن مکمل کر لیا، بلاوا آ جائے یا بھی کچھ مہلت چاہیے. تو رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عین ممکن ہے میرے پاس بلاوا آ جائے اور میں اللہ کے بلاوے کو قبول کر لوں، لیکن امت کے لیے کیا ہے؟ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقْلَيْنِ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ ہے، سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. فیہ الہدیٰ والنور، یہ سر تاپا باعث ہدایت ہے، یہ تمہاری زندگی کی روشنی ہے. فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. واستمسکوا بہ، اس سے چمٹ جاؤ. صحابی کہتے فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر کتاب اللہ کی ماننے پر، اس کی بات کو تسلیم کرنے پر لوگوں کو بہت زیادہ ابھارا. حثا، رغبت دلائی لوگوں کو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو. وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے. جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا کہ القرآن هو حبل اللہ المتین ممدودۃ من السماء الی الارض، کہ قرآن اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک لٹکی ہوئی ہے. فرمایا اس سے چمٹ جاؤ. اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم قال واہل بیتی، کہ قرآن کے بعد ایک دوسری چیز جو ہے وہ میرے گھر کے افراد ہیں، میرے افراد خانہ. فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں. احتیاط کرنا. کیا یاد دلاتا ہوں؟ کہ میرے اہل بیت کا خاص خیال رکھنا، تمہارے دل میں کوئی کدورت نہ آنے پائے. اور یہ لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں احتیاط کی تلقین کرتا ہوں. 2 چیزیں فرمائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. طبرانی کبیر کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا، راوی وہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین من بعدی، اپنے بعد اور ہمارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ عطرتی اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کا ایک نمونہ تمہارے سامنے. فرمایا کہ وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا، یہ 2 چیزیں کبھی متفرق نہیں ہوں گی، جدا نہیں ہوں گی، حتیٰ یاردا علی الحوض، کہ یہ حوض کوثر پہ جمع ہو جائیں گے. اس کا معنی کیا ہوا؟ قرآن اور اہل بیت دونوں الگ الگ نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ یہ جمع ہوں گے دونوں کے دونوں. تو میرے دوست، جس نے ان کو تھام لیا، جو ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا، تو گویا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر تک پہنچ گیا. اور جن میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو ثابت یہ ہوا کہ اس کی رسائی حوض کوثر تک نہیں ہو سکی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ صحابی کہتے ہیں وہ آخذ بباب الکعبہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے دروازے کو تھام کر کھڑے ہوئے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک صحابی رسول نبی کی بات لوگوں تک پہنچا رہا ہے، حالت یہ ہے کہ اس نے بیت اللہ کے دروازے کو تھاما ہوا ہے. وہ ہوا آخذ بباب الکعبہ. کہتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے الا ان مثل اہل بیتی،
اور دوستو لوگوں، میرے گھر والوں کی مثال فیکم تمہارے درمیان مثل سفینۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ من راکبہا نجا، جو آدمی اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی۔ ومن تخلف عنہا ہلاکا، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ کیا معنی ہے؟ میرے اہل بیت تمہارے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کی مانند ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دل میں کوئی بغض، کوئی عناد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے متعلق نہیں آنی چاہیے، ورنہ ہمارا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ تو یہ بات ایک حدیث میں، دوسری میں، تیسرے میں صحیح مستند احادیث میرے پاس پوری روایات موجود ہیں۔ کوئی دوست کتاب دیکھنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، روایت الحاکم کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس انی فارط لکم و انی اوصیکم بعطرتی خیرا موعدکم الحوض، فرمایا کہ میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ تمہارے درمیان بیٹھا رہوں گا، چلا جاؤں گا تمہارے درمیان سے، لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بعطرتی خیرن، کہ میرے اہل و عیال کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا، نیکی کا سلوک کرنا۔ موعدکم الحوض، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری میری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ میری تمہاری ملاقات، موعدکم کا معنی میرا اور تمہارا وعدہ کون سا ہے؟ الحوض، حوض کوثر پہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ جو میرے اہل بیت سے نیک سلوک کرے گا ان کے ساتھ ملاقات انشاءاللہ حوض کوثر پہ ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، ترمذی شریف کی روایت، احبو لما یغزیکم من نعمتہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں جو نعمتیں دے رہا ہے صبح سے شام تک، کتنی نعمتیں، ذرا انسان تھوڑا سا غور کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو، فرمایا لا تحصوها، تم ان کو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ تھوڑا سا سوچیں، آج صبح ہم نے کیا ناشتہ کیا ہے، کون کون سی چیزیں تھیں، کس نے مہیا کی، ڈکار لیا ہم نے الحمدللہ بھی نہ کہہ سکتے، کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی یاد نہیں آئی، پھر دوپہر کو کیا کھائیں گے، پھر عصر کے وقت کیا ہوگا، پھر عشاء کے بعد کیا ہوگا، یہ سب نعمتیں کون دے رہا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس کائنات میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا، حقیر سے حقیر جانور ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ معذرت خواہ ہوں، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، ہم بڑے کوتاہ اور غافل لوگ ہیں، نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں، تربوز کھایا ہے، تربوزہ بھی کھا لیا، سیب بھی کھا لیا، کیلے بھی کھا لیے، جو کچھ آ رہا ہے ہم کھا رہے ہیں، لیکن یہ یاد نہیں آیا کہ اس کے بعد الحمدللہ ہی پڑھ لیں، اور کچھ نہیں، کم سے کم کس زبان سے اللہ کا شکر تو ادا کر دیں، یا اللہ تیری مہربانی، الحمدللہ الذی کسانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین۔ یہ بھی توفیق میسر نہیں آتی، اللہ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے، اللہ اس کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حبو، کہ اللہ سے محبت کرو، لما یغزوکم من نعمتہ، اس بنیاد پر کہ جو نعمتیں تمہیں کھلاتا ہے، واحبونی لحب اللہ، اور میرے ساتھ محبت کرو اللہ کی وجہ سے، واحبونی، میرے ساتھ محبت کرو، لحب اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے، واحبو اہل بیتی لحبی، اور میرے بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ پھر وہی بات ہے لو می لو مائی ڈاگ والی، کہ اگر تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اس کا بدیہی تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہو، ورنہ محبت کے دعوے بودے اور جھوٹے اور کچے ہوں۔ حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بزرگ چچا، ان سے روایت کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام یتحدثون، فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، یتحدثون، کہ وہ بیٹھے گفتگو کرتے ہوتے ہیں، فاذا راؤ الرجل من اہل بیتی، جب میرے اہل خانہ میں سے کسی آدمی کو دیکھتے ہیں، فرمایا تو کیا کہتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اپنی گفتگو بند کر دیتے ہیں،
اس لیے کہ آپ وسلم کے اہل بیت میں سے کوئی آدمی آ رہا ہے تو چپ ہو جاتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ بات کوئی اہل بیت کے خلاف ہو رہی ہوتی ہے۔ چپ ہونے کا تو مقصد ہی یہ تھا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا یدخل قلب امرئ الایمان، کہ ایمان اس آدمی کے دل میں ہرگز داخل نہیں ہوتا حتی یحبہم للہ، کہ یہاں تک کہ ان میرے رشتہ داروں کو اللہ کی خاطر محبت نہ کرے، والے قرابتہم منی، اور میری قرابت کی وجہ سے ان سے محبت نہ کرے۔ حدیثیں میں نے آپ سرچ کیا، بہت سی اور بھی ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا جمعہ کا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اذان کا جواب دینا فرض، واجب یا سنت ہے؟ کیا کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہو تو اذان شروع ہونے پر تلاوت بند کر دینی چاہیے؟ دیکھیے یہ فرض اور واجب تو نہیں ہے، یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آدمی کو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اگر قرآن مجید پڑھ رہا ہے، قرآن مجید بند کر کے اذان کا جواب دے، اس کے بعد دوبارہ شروع کر دیں۔ اگر آدمی مسجد میں پہلے سے موجود ہو تو پھر اذان کا جواب دینا کتنا ضروری ہے؟ پہلے سے موجود ہو یا نہ ہو، باہر ہو، اذان کا جواب دینا ضروری ہے۔ اور اگر ایک جگہ جماعت ہو گئی یا کہ نماز پڑھ لی گئی تو پھر دوسری کسی جگہ یا کسی مسجد میں اذان ہو تو اس کا جواب بھی دینا ضروری ہے۔ دیکھیے ایک دفعہ جواب دینا ضروری ہے، دوسری تیسری اگر تو کتنی اذانیں ہوتی رہتی ہیں تو آدمی صرف اور کوئی کام ہی نہیں کر سکے گا، ہر اذان کا جواب دینے کے لیے بیٹھا رہے گا۔ ایک اذان جو محلے کی ہے جس سے آپ متعلق ہیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ ویسے راستے میں چلتے ہوئے اذان سنائی دیتی جو کہ حکمی ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے، تو نیکی نیکی ہے۔ مندرجہ ذیل مشکل کا حل حضور قرآن و حدیث مطلع فرما کر اصلاح فرمائیں۔ طلاق ثلاثہ کے بعد عورت اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے پاس رہائش پذیر ہے۔ بچوں کا اسکول میں داخلہ کے وقت یا نکاح کے دوران والدیت میں سرپرست نانا جان یا ماموں جان کا نام لکھا جائے گا یا ان کے والد صاحب کا؟ سرپرست میں تو آپ کی مرضی، جس کا مرضی نام لکھ دیں آپ۔ والدیت میں باپ کا ہی نام آئے گا، سرپرستی تو کوئی بھی کر سکتا ہے، تو وہ آپ اپنے خاندان کے حالات کے مطابق کر سکتے ہیں۔ کیا محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھا، اس لیے کہ جب آپ نے 10 محرم الحرام کے روزے کے بارے میں یہ سنا کہ یہود و نصارہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا بھئی یہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ تو ہمارے بھائی تھے، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ روزہ رکھیں۔ تو اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ یہ تو یہود و نصارہ کی مشابہت ہو جائے گی، اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو لہٰذا ہمیں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کا روزہ نہیں رکھا اس لیے کہ آپ اگلے سال اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اسلام میں روحانی نماز کا کیا تصور ہے؟ کیا روحانی نماز کسی طور پڑھی جا سکتی ہے؟ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ نماز تو آپ کو جو ہے نا وہ عملی طور پر پڑھنی پڑے گی۔ دل میں نماز کا تصور کر کے کہیں جی روحانی نماز ہوگی، ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ جس شخص نے اذان کی آواز سنی اور بغیر کسی عذر کے اپنی علیحدہ نماز پڑھ لی اور جماعت سے نماز نہ پڑھی، کیا اس کی نماز ہوگی؟ یہ تو پہلے اس شخص کو پوچھنا پڑے گا کہ اس کی علیحدہ پڑھنے کی نیت کیا تھی، وجہ کیا تھی۔ فتویٰ اس پر نہیں لگایا جا سکتا۔